بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 80 سے 83۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعید۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ گھر میں تشریف فرما ہیں، اور قوم کے اوباش اور بدکار جب یہ خبر معلوم کرتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں کچھ مہمان آئے ہیں، تو وہ اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ نامعلوم کہ وہ لوط علیہ السلام کے گھر میں ان کا دروازہ توڑ کر یا دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے ہوں، اپنے ناپاک اور گندے عزم کی تکمیل کے لیے، اپنی گندی جنسی خواہش کی تکمیل اور تمنا کے لیے، اور اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے۔ لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کو سمجھانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، ان کو نصیحت کرنے کا بھی کوئی اثر نہیں، اور مہمانوں کی قدر و منزلت کا ان کو کوئی احساس نہیں، یہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں اور میں بے بس بنا ان کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو لوط علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش میرے پاس میرا مضبوط کنبہ خاندان ہوتا تو میں ان سے مدد لیتا، میں اس کنبے خاندان کے پاس پناہ لے لیتا اپنے مہمانوں سمیت۔ لوط علیہ السلام چونکہ واحد ایسے پیغمبر تھے جو اپنے خاندان اپنی بستی کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے،
لوط علیہ السلام چونکہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہلے سے پیغمبر تھے اور لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، تو لوط علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب پھینکا گیا تھا اور وہ آگ سے بحفاظت ہنستے مسکراتے باہر نکل آئے، تو لوط علیہ السلام اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ بعد میں اللہ پاک نے ان کی مزید پروموشن کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتی کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے ان کو سدوم نامی بستی کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اب لوط علیہ السلام کا اپنا خاندان اس سدوم بستی کے اندر موجود نہیں تھا۔ جتنے چاچے بابے دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان کنبہ ہوتا ہے، وہ سارے لوگ وہاں موجود نہیں تھے جو ایسے مشکل حالات میں انسان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی صرف اپنی فیملی، ان کے بیوی بچے موجود تھے۔ تو لوط علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی کچھ بے بسی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور کہا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، میرا کنبہ خاندان ہوتا، تو میں ان کو مدد کے لیے پکار لیتا، بلا لیتا، کیونکہ ظاہری مدد تو انسان سے لے سکتا ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ جو بغیر اسباب کے غیبی مدد ہوتی ہے وہ صرف اللہ سے مانگنی، اور جو اللہ پاک نے اسباب اور سہارے مقرر کیے ہیں اور ظاہری مدد، ظاہری سہاروں کے تحت وہ مدد تو جائز ہے، وہ مدد مانگنا کوئی توکل کے بھی خلاف نہیں ہے، کوئی عقیدہ توحید کے بھی منافی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی موقعوں پہ، مکی زندگی کے اندر بھی، مدنی زندگی میں بھی، طائف کے سفر میں بھی، کئی موقعوں پہ آپ نے لوگوں سے مدد مانگی۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو مجھے پناہ دے؟ کوئی ہے جو میرا رات کے وقت دشمن سے بچاؤ کرنے کے لیے پہرا دے؟ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اللہ پاک پہ توکل نہیں تھا، ایسا تو ہرگز نہیں۔ یہ ظاہری اسباب تھا۔ اللہ پاک کا مضبوط سہارا تو ہر انسان کے پاس، ہر مومن کے پاس ہر وقت موجود ہے، اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ، صحیح بخاری میں حدیث، آپ نے فرمایا یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید۔ اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کے پاس ایک بہت مضبوط سہارا موجود تھا، یعنی اللہ پاک کی نصرت و تائید اور مدد کی شکل میں، اور یہ جو فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے، ان فرشتوں کی شکل میں بھی لوط علیہ السلام کے پاس ایک مضبوط سہارا موجود تھا۔ اللہ پاک کا سہارا تو انہیں علم ہی تھا، لیکن فرشتوں والا جو سہارا تھا اس کا لوط علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام تو ان مہمانوں کو بچا رہے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مہمان مجھے ان ظالموں اور کافروں سے بچائیں گے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے۔ تو یہ لوط علیہ السلام چونکہ اپنے خاندان اور کنبے کے اندر نہیں رہتے تھے، وہ کسی اور علاقے میں آباد تھا، اللہ پاک نے ان کو کسی اور علاقے میں نبی بنا کے بھیجا تھا، لیکن اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر لوط علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا، اللہ پاک نے اس کے مضبوط خاندان
اور کثیر جتھے اور خاندان کے اندر محبوس کیا، یعنی اس کی بیک گراؤنڈ کو اللہ پاک نے مضبوط بنایا۔ لوط علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر بھی ہوئے، تو لوط علیہ السلام دوسری بستی میں جانے کی وجہ سے اپنے مضبوط جتھے خاندان کے اندر نہیں تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے آپ کی تائید اور مدد کے لیے آپ کے خاندان میں سے بھی آپ کے کئی رشتہ داروں کو کھڑا کر دی۔ تو جب لوط علیہ السلام نے اپنی اس بے بسی کا، کمزوری کا اظہار کیا کہ کاش میرا خاندان ہوتا تو میں اپنے مہمانوں کو لے کر ان کے پاس پناہ لے لیتا، ان کی حفاظت میں چلا جاتا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ اب آپ آگے بڑھیے۔ فرشتوں نے وہ راز کھول دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور اللہ پاک نے ان فرشتوں کے متعلق فرمایا کہ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ وہ جو آئے تھے نا بدکاری کی نیت سے، فرشتوں نے پر مارا یا جو بھی کوئی طریقہ اختیار کیا، اللہ کے فرشتوں نے ان کو اندھا کر دیا۔ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی بھر کے مٹی پھینکی تھی نا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرشتوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم اللہ کی طرف سے اس قوم کی تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آئے۔ اور پھر اس کے بعد اس موقع پہ پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس بستی کو اٹھا کر، اس کی زمین کو، مٹی کو انسانوں کے سمیت اٹھا کر اوپر لے جا کر اس طرح اس کو الٹا کر نیچے پھینک دیا، اور اس طرح اس کا اوپر والا حصہ، زمین کا اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا اور نیچے والا اوپر آ گیا، پلٹا دیا ایسے۔ اور پلٹانے کے بعد پھر اللہ پاک نے آسمان سے کھنگر کے، پتھروں کی، نوکیلے کھنگر والے پتھروں کی اللہ پاک نے بارش ان کے اوپر برسا دی، اور اس طرح اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، لو کاش، انا، بے شک، لی، میرے پاس، بکم، تمہارے مقابلہ کے لیے، قوتاً، کوئی قوت ہوتی۔ قال لو ان لی بکم قوتاً، اس نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلہ کی واقعی کوئی قوت ہوتی۔ انا کا ترجمہ کر سکتے ہیں، انا کا ترجمہ کر سکتے ہیں واقعی کوئی قوت ہوتی، او یا آوی، میں پناہ لے لیتا، الا، طرف، یقی، رکنن، سہارا، شدید، مضبوط، رکنن، شدید، مضبوط سہارا، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا، کوئی خاندان میرا مضبوط ہوتا، اس کے پاس پناہ لے لیتا۔ اللہ اکبر۔ قالو، انہوں نے کہا، فرشتوں نے تسلی دی، قالو، انہوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا رسول، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں، ربی کا، تیرے رب کے،
انا رسل ربک، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے ہیں، لن یصلوا، ہرگز نہیں، یصلوا وہ پہنچ پائیں گے، وصل یصل پہنچنا، لن یصلوا الیک وہ ہرگز تجھ تک پہنچ نہیں پائیں گے، بس تسلی دی، گھبرائیں نہیں، وہ آپ تک اور آپ کے مہمانوں تک ہرگز نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اپنی بدی کی خواہش، برائی کی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے۔ پس اسری، فاسری کا معنی ہوتا ہے راتوں رات لے جانا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اسرا کا معنی راتوں رات لے گیا، فاسری پس، چونکہ آگے لیل کا لفظ الگ بھی موجود ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پس لے کر چل نکلیے، لے چلیے، بازربی کو، اہلی کا اپنے گھر والوں، پس اپنے گھر والوں کو لے کر نکل چلیں، لے چلیے نکل چلیں، 20 میں، قطعن حصہ، قطع، من اللیلی رات کے، بقطع من اللیل رات کے کسی حصے میں، اے لوط آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو رات کے کسی حصے میں لے کر یہاں سے نکل کھڑے ہو، نکل جائیے۔ اپنے گھر والوں کو اس لیے کہا کہ سورہ ذاریات کے مطابق لوط علیہ السلام پر ایمان صرف ان کے اپنے گھر والے لائے تھے، اور ان میں سے بھی ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اپنی اولاد ہی کچھ ایمان لائی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک نبی رہے اس بستی میں۔ ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر دیکھے، التفات ہوتا ہے نا ایسے چہرہ کسی کی طرف گھما کے اس کو دیکھنا، ولا یلتفت، اور نہ مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک بھی، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، الا سوائے، امرأتک تیری بیوی کے، سوائے تیری بیوی کے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یا تو الا امرأتک، یہ جو مستثنا ہے نا اس کا تعلق ہے فاسری کے ساتھ، فاسری باہلک، اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیے، الا امرأتک، سوائے اپنی بیوی کے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ بیوی کو نہ لے کے جائیے گا کیونکہ وہ تو کافرہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ الا امرأتک، یہ جو مستثنا ہے اس کا تعلق ہے مڑ کر نہ دیکھنے کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے لے سب کو جائیں لیکن کوئی مومن بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ پیچھے عذاب آئے گا اور آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ہاں آپ کی بیوی نے مڑ کے دیکھنا ہی دیکھنا، کیونکہ وہ کافرہ ہے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، تو جب اس نے مڑ کے دیکھنا ہے تو اس نے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جانا۔ بہرحال پہلی تفسیر جو ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ بیوی کو لے کر ہی نہیں جانا، صرف ان کو لے کے جانا ہے جو آپ کے گھر والے ایمان والے ہیں، اور پیچھے کسی نے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ انہو، بے شک، حقیقت یہ ہے، ہو سے مراد بیوی نہیں ہے، کیونکہ بیوی تو امرأۃ مؤنث ہے نا، انہا ہونا تھا پھر، اس لیے یہ ہو ضمیر شان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے واقعہ یوں ہے، انہو، بے شک، واقعہ یوں ہے، بے شک حقیقت یوں ہے، مصیبہا، پہنچنے والی ہے، مصیبن پہنچنے والی ہے، ہاں اسے،
ما جو اصابہ آئے گی ہم ان پر، بے شک اس کو وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو باقیوں کو آنے والا ہے۔ تیری بیوی بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آنے والی ہے جو عذاب باقی لوگوں پر آنے والا ہے۔ ان موعدہم الصبح، ان بے شک موعدہ وعدے کا وقت، ہم ان کے الصبح صبح کا وقت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو کچھ جلدی ہوگی کہ یا اللہ ان کافروں کو اب تو جلدی جلدی نمٹ لے، ان کافروں کو جلدی جلدی سنبھال لے، جلدی جلدی ان کا بیڑا غرق فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جلدی مت کیجیے، ان کے تباہ ہونے کا وقت وہ صبح کا وقت، رات کو عذاب نہیں آنا ان پر، صبح سویرے عذاب آئے گا جب تھوڑی تھوڑی روشنی ہوگی۔ اور صبح کا وقت اس لیے منتخب کیا گیا، غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ صبح کی کچھ روشنی بھی موجود ہو اور لوگ اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں، اور پھر اس عذاب کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ الیس الصبح بقریب، الیسا کیا نہیں، الصبح صبح، بازر بھی واقعی، قریب قریب، الیس الصبح بقریب، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ لیسا کی تاکید کے لیے بازر بھی آیا ہے بقریب، لیکن چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے، یہ سوال اللہ پاک نے اس طرح کا کیا ہے، استفہام انکاری، الیس الصبح بقریب، کیا صبح واقعی قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح واقعی قریب ہے، دور نہیں ہے صبح کا وقت، بس آنے ہی والی ہے صبح، وہ کون سی دور ہے؟ فلما، پھر جب جاء آیا، امرنا ہمارا حکم، جعلنا ہم نے کر دیا، عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو، عالیہ اوپر والا حصہ، ہا اس کا، کس کا؟ زمین کا یا اس بستی کا، سافلہا اس کا نیچا، ہم نے اس کا اوپر والا حصہ اس کا نیچے والا حصہ بنا دیا، یعنی اس کو اٹھا کر الٹا دیا بستی کو۔ اللہ اکبر۔ وَأَمْطَرْنَا، اور پھر اوپر سے دوسرا عذاب یہ آیا، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، لفظی معنی تو ہوتا ہے نا بارش برسنا، تو یہاں چونکہ پتھروں کا ذکر ہے اس لیے پتھر برسنا، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائے، علیہا ان پر، اس بستی پر، حجارتن پتھر، من سجیل تہ بتہ کھنگر کے، ایسی مٹی جس کے اوپر مضبوط تہ چڑی ہو، کھنگر ٹائپ۔ اللہ اکبر۔ لیئرڈ ہارڈ کلے، من سجیل کھنگر کے پتھر، اور منضود تہ بتہ، تہ بتہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل برستے رہے، ایک پتھر دوسرا تیسرا چوتھا مسلسل، منضود تہ بتہ۔ تو سجیل کا ترجمہ کر لیں کھنگر، پکے ہوئے مٹی کے پتھر، اور منضود تہ بتہ پورے کا ترجمہ کریں گے من سجیل منضود، لیئرڈ ہارڈ کلے، مسومتن جو نشان لگائے ہوئے تھے، عند ربی کا تیرے رب کی طرف سے، ان پر نشان تھا یہ پتھر فلاں کو لگے گا، یہ فلاں بدکار کا پتھر ہے، یہ پتھر فلاں بدکار کو جا کے تباہ کرے گا، اس طرح کے کوئی مخصوص اللہ پاک نے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ پتھر ایگزیکٹ اسی کو لگتا تھا جا کے۔ وما ہیا، اور نہیں وہ، من الظالمین ظالموں سے، بازر بھی ہرگز بعید کچھ دور،
دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عذاب اور بھی جو کوئی ظالم ہے، جو ہم جنس پرستی کے شوقین ہیں، اور بھی کوئی جو اس طرح کی بدکاری کا کلچر دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہماری گرفت اور ہمارا عذاب ان سے بھی کوئی دور نہیں ہے، ہم ان کی بھی گرفت کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بستیاں، اے مکہ والو تم بھی سدھر جاؤ، یہ بستیاں قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں یہ تم سے کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے، تم مکہ سے شام کی طرف جاتے ہو تو رستے میں ان کھنڈرات کو اور ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے ہو تو ان سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر فطری طریقے سے اپنی کسی بھی خواہش کو پورا کرنے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔